5 جون 2024 کو بنگلہ دیش میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی کیونکہ بظاہر ایک معمول کے فیصلے سے بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل گئی۔ ہزاروں طلبہ جو ابتدائی طور پر پرامن مظاہرے کر رہے تھے، انہوں نے اپنے احتجاج کو بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک چھوٹا احتجاج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بڑے پیمانے پر تبدیل ہو گیا تھا، جو کہ شہروں تک پھیل گئی اور اس سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی۔ اتھارٹیز نے شدید طاقت کے ساتھ جواب دیا۔ پولیس کی گاڑیوں کے طلبہ پہ حملے اور یونیورسٹی کی چھتوں پہ ہیلی کاپٹرز کے اترنے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ طلبہ کا مطالبہ بنگلہ دیش میں سول سروسز میں بحال شدہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ کرنا تھا۔ مظاہروں کا پیمانہ اتنا شدید تھا کہ اس نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور ملک بھر میں نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کو روک دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے رد عمل تیز اور شدید تھا، لیکن اس سطح پر بدامنی کی اصل وجہ کیا تھی؟ طلبہ جنہوں نے شروع میں پرامن احتجاج کیا، آخر اتھارٹیز کے ساتھ اتنی شدید لڑائی کیوں ہوئی؟ آئیے اس بحران کی بنیادی وجہ کو بے نقاب کریں۔ احتجاج کا مرکز ہائی کورٹ کے فیصلے کے ذریعے کوٹا سسٹم کی بحالی تھا۔ یہ کوٹا سسٹم اصل میں بنگلہ دیش کی سول سروسز میں مختلف گروپس کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اس میں 30% جابس 1971 کے وقت بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے والے فریڈم فائٹرز اور ان کے بچوں کے لیے ہیں۔ تاہم اس کی بحالی نے طلبہ اور عام لوگوں میں غم و غصہ پیدا کر دیا۔ شروع میں احتجاج پرامن رہا۔ طلبہ اپنے تحفظات کا اظہار کرنے اور تبدیلیوں کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، لیکن جب عید کی چھٹیاں قریب آئیں تو احتجاج عارضی طور پر ملتوی کر دیا گیا۔ جیسے ہی عید ختم ہوئی، مظاہروں نے پھر سے زور پکڑا اور اس بار بہت بڑا احتجاج تھا۔ احتجاج پرامن اجتماعات سے لے کر سڑکوں، شاہراہوں اور ریلویز کی مکمل ناکہ بندی تک ہوا۔ جیسے جیسے مظاہروں میں شدت آتی گئی، حکومت کا رد عمل مزید جارحانہ ہوتا گیا۔ بنگلہ دیش میں حکمران پارٹی عوامی لیگ کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جسے چھترا لیگ کہا جاتا ہے۔ اس گروپ نے، جسے پولیس فورسز کی حمایت حاصل ہے، مبینہ طور پہ احتجاج کرنے والے طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ حالات نے مزید پریشان کن رخ اختیار کیا جب UN کے نشان والی گاڑیاں مظاہرین کے خلاف استعمال ہوتی دیکھی گئی۔ اس واقعے نے بین الاقوامی سطح پر شور مچا دیا۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا مظاہروں کو دبانے میں UN کا براہ راست کوئی دخل تھا؟ UN نے فوری طور پر واضح کیا کہ گاڑیاں ایک مشن کے لیے کرائے پہ دی گئی تھی، لیکن پھر بھی ان پر UN کے لوگو موجود تھے، جس کی وجہ سے بدقسمتی سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اس صورتحال نے مظاہروں کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ 14 جولائی 2024 کو صورتحال اس وقت مزید بڑھ گئی جب وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اشتعال انگیز بیان دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر فریڈم فائٹرز کو جاب کا کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا؟ اس کے بیان نے تنازعات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا، موجودہ سیاسی مسائل کو تاریخی شکایات سے جوڑ دیا۔ اس کے بیان کی سنجیدگی کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے بنگلہ دیش کی آزادی کے تاریخی تناظر اور اس جدوجہد میں فریڈم فائٹرز اور رضاکاروں کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے۔ 1971 میں ایسٹ پاکستان، جو اب بنگلہ دیش ہے، ویسٹ پاکستان سے آزادی کے لیے شدید جدوجہد کر رہا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ نے قومی الیکشنز میں ایک اہم فتح حاصل کی، لیکن ویسٹ پاکستان کی فوج کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آنے والے تنازع میں فریڈم فائٹرز کا عروج دیکھا گیا، جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ اس کے برعکس رضاکار ایسٹ پاکستان میں مقامی گروہ تھے جو ویسٹ پاکستانی فوج کی حمایت کرتے تھے۔ جنگ ہندوستان کی مداخلت سے ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا۔ آزادی کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں نئی حکومت نے آزادی پسندوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سول سروسز میں کوٹا سسٹم نافذ کیا۔ اس پالیسی کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ فریڈم فائٹرز کے تعاون کو تسلیم کیا جائے اور انہیں انعام دیا جائے۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ کوٹا سسٹم ایک متنازع مسئلہ بن گیا، جس کے غلط استعمال کے الزامات اور اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا۔ اس تاریخ کو سمجھنے سے اس بات کی وضاحت میں مدد ملتی ہے کہ کوٹا سسٹم پر موجودہ بحثیں اس قدر کیوں کی جا رہی ہیں۔ آزادی کے بعد کے سالوں میں فریڈم فائٹرز کا کوٹا بنگلہ دیش کی سول سروسز کی بھرتیوں کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ 1997 تک فریڈم فائٹرز کی تعداد میں کمی آئی،
تو حکومت نے یہ کوٹا بڑھا کر فریڈم فائٹرز کے بچوں کے لیے بھی کر دیا اور آگے ان کے بچوں کے لیے بھی۔ اس تبدیلی نے تنازعہ کھڑا کر دیا۔ اس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ کوٹا منصفانہ نہیں ہے اور اس سے میرٹ کی بنیاد پر ملازمتیں دینے کے طریقے پر اثر پڑے گا۔ موجودہ مظاہروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے ناخوش ہیں کہ ان کی پرانی پالیسیز کو آج کس طرح سنبھالا جا رہا ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ۔